یہ جو غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے نا، مظلوم مر رہے ہیں، ہمیں ترس آتا ہے تو کیا اللہ کو نہیں آتا ہوگا؟ لوگ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز میں بچوں کیسے خون میں لپٹے ہوئے، کیسا دل پگھلتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کو کچھ نہیں ہوتا؟ اللہ میں حلم بہت ہے. اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ہمیں بس اشکال ہوتا ہے نا، اے اللہ تو تو بڑا ظالم ہے، معاذ اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا. ہم اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو، لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو، تو اللہ تو کون سا معاذ اللہ کچھ کر رہا ہے؟ اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو ہرگز ان سے غافل مت سمجھو. اے اللہ جب تو سب دیکھ رہا ہے، غافل بھی نہیں ہے، عذاب کیوں نہیں دیتا؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ کہتے ہیں میرا حلم ہے، حلم برداشت، میں نے ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کا، اس وقت تک میں ظالم کو مہلت دیتا ہوں. دنیا میں بہت کچھ غلط ہوگا، اس سے بھی زیادہ غلط ہوا ہے دنیا میں. اور اے بھائی پیغمبر زکریا علیہ السلام، پیغمبر کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے. آج کسی ہم جو عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر، اس پہ لعنتیں کیوں بھیجتے ہیں؟ حسین ابن علی کو قتل کیا نا اس نے کربلا میں، نبی کے نواسے کو. پوری دنیا میں کوئی ہے جو اس کا نام احترام سے لے ابن زیاد کا؟ اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے، اللہ نے اسے کچھ کیا؟ وہ پھر بھی گورنر رہا، نہ معزول ہوا، دندناتا رہا، اپنی طبی موت مرا ہے وہ. آپ خود اندازہ لگاؤ، آج کسی نیک آدمی کو کوئی قتل کرتے انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے. نبی کے نواسے کے قتل پہ کیا ہوا ہوگا؟ یعنی کیسا، کتنا بڑا جرم ہے نا. اور وہ گردن کاٹ کے نبی کے نواسے کی قاتل نے معاذ اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھی ہے، سامنے لا کے رکھے. کیا یعنی ذرا سا انسان کے سینے میں دل ہو، کانپ جاتا ہے، یہ بات سن کے کانپ جاتا ہے. اور وہ بدبخت کیا کر رہا تھا؟ چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو ٹچ کر رہا تھا. وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ بس کر، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار ان ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا بڑا مقام ان ہونٹوں کا کہ ان ہونٹوں پہ نبوت کے ہونٹ ٹچ ہوئے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہوا. تو کوئی زلزلہ آیا؟ کوئی آسمان پھٹا؟ بولو نا، کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ یہ آیت بار بار ہمیں تسلی دیتی ہے، لا تحسبن اللہ غافلا. اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. اللہ میں حلم برداشت ہے. زکریا علیہ السلام تو پیغمبر تھے، کتنے مبارک پیغمبر. قرآن نے کیسا تذکرہ کیا زکریا علیہ السلام کا. سورہ مریم اٹھا کے دیکھو، جس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو زکریا علیہ السلام سے کتنی محبت تھی. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. زکریا علیہ السلام بوڑھے، بیوی بانج، ساری زندگی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، محراب میں عبادت کرتے رہے ہیں ساری زندگی. اتنے محبوب پیغمبر. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے زکریا کو بڑھاپے میں خوشخبری دی. انا نبشرک بغلام، اے زکریا تجھے لڑکا بھی ملے گا، اور اس کا نام ہم پہلے سے بتا دیں یحییٰ ہوگا. اور اس نام کا اس سے پہلے اس کائنات میں کوئی شخص، کوئی بیٹا نہیں گزرا. یہ نام بھی ہم سلیکٹ کر کے دے رہے ہیں. اور سیدن و حصورا، وہ سردار ہوگا، انتہائی درجے کا پاک دامن شریف ہوگا. اور یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اس کو نبوت ملے گی. کتنے بڑے فضائل زکریا علیہ السلام کے کہ ان کو ایسے بیٹا مل رہا ہے. معمولی تھے کیا جن کو؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں اللہ بڑھاپے میں مجھے کیسے بیٹا ملے گا، میری بیوی تو بانج ہے بھائی. اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قد خلقتک من قبل، اے زکریا میں نے تجھے پانی سے انسان بنا دیا، تو بڑھاپے میں تجھے اولاد نہیں دے سکتا. پھر اللہ کہتے ہیں میں زکریا کو یہ پروٹوکول کیوں دے رہا ہوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، زکریا اور اس کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا، راتوں کو اٹھ کے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کر ہم سے جنت مانگا کرتے تھے اور جہنم سے پناہ. یعنی نیک لوگوں کی ساری صفات کس میں تھیں؟ زکریا علیہ السلام میں. حشر کیا بنی اسرائیل نے ان کا. زکریا علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں دشمنی میں پکڑ کے ان کے سر پہ آرا چلا کے 2 ٹکڑے کیے. کوئی عذاب نہیں آیا اللہ کی طرف سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہوگے اللہ ایسے ہی بیٹھا ہوگا، اس کو غصہ نہیں آ رہا ہوگا؟ اے بھائی اللہ یہ کہہ رہا ہوگا میرے پیغمبر کو تم نے اس طرح سے چیر دیا، کچھ بھی نہیں ہے. نا 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 نا، اللہ کہہ رہے آنے دو. آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. تو اللہ کا غضب انسانوں کے غضب سے کروڑہ گنا زیادہ. لیکن وہ غضب کا اظہار کیوں نہیں کرتا فوراً؟
کیونکہ اس کا حلم یعنی اس کی برداشت انسانوں کی برداشت سے کروڑا گنا زیادہ. تو اللہ نے اپنے غضب کے اظہار کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہے. اسی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ نے آخرت میں اتنا سخت عذاب کیوں رکھا ہے. یہ سخت عذاب اللہ کے غضب کا اظہار ہے. جب اللہ ہے تو اس کی ہر طاقت انسانوں سے کروڑا گنا زیادہ، تو اس کا غضب بھی انسانوں سے کروڑا گنا زیادہ، اور اس کی رحمت بھی انسانوں سے کروڑا گنا زیادہ ہے. تو اس کی رحمت کا اظہار جنت کی صورت میں ہوگا، جس سے پتہ چلے گا کہ رحمت کہتے کس کو ہیں، اور اس کا غضب ظاہر ہوگا آگ کی صورت میں، جس سے پتہ چلے گا کہ غضب کہتے کس کو ہیں. تمہیں کیا پتا کہ غصہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ایک کمزور آدمی جب یا جو غریب آدمی کسی کو دعوت دیتا ہے تو کیسے دعوت دے گا؟ تو کہے گا کبھی ہمارے پاس آنا، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دال چاول کھلا دیں گے، بریانی کھلا دے گا. بڑا سیٹ جب کہے گا نا بیٹا ہماری دعوت میں آنا، پتا چلے گا کہ دعوت کہتے کس کو ہیں. اور جو بڑا بدماش ہوتا ہے وہ جب ناراض ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے بیٹا ابھی تو نے غصہ دیکھا نہیں ہے، جب میں تجھے ٹارچر کروں گا نا تجھے پتا چلے گا کہ میرا غصہ ہے کیا. یہ تو انسانوں کے غصے ہیں. تو اللہ نے آگ میں جلانے کا انتظام کیا. اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے. یہ آگ کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا اظہار ہے. یہ تھی اس لوگ کہتے ہیں نا جہنم میں آگ کیوں؟ بھائی اللہ کے غضب کا اظہار ہے. تو وہ اللہ ہے تو اس کے غضب کا اظہار ایسے ہی ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں جب یہ انگلیاں چبائیں گے تو اللہ کہے گا جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ اس وقت غصہ آتا تھا. فتکفرون، تم جب انکار کرتے تھے. تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ایک موت تو ہماری پیدائش سے پہلے، وہ بھی ہم مردہ ہی تھے نا، اور پیدا کر کے تو نے ہمیں دوبارہ موت دی. یہ 2 قدرت دیکھی ہم نے. پھر تو نے ہمیں 2 زندگیاں دی. ایک زندگی تو ہم نے دیکھ لی تھی، دوسری ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بار بار کہتے تھے کون پیدا کرے گا، دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے. تو خود اپنی بے عقلی بتا رہے ہوں گے کہ جو موت دے کے زندگی دے سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا. تو کہیں گے اللہ ہم نے دوسری زندگی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، مان لیا کہ حساب و کتاب ہے، لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ اپنے دانتوں سے اپنی انگلیاں چبائیں گے، غضبناک ہوں گے کہ کاش ہم اللہ اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ دیتے. کاش کہ یہ لوگ نا اپنی انگلیاں چبائیں گے جہنم میں نفرت سے، اپنے اوپر نفرت سے. تو اللہ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ ان الذین کفروا ینادون، ان کو پکارا جائے گا اللہ کی طرف سے، فرشتے پکار کے کہیں گے لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آج تمہیں اپنے اوپر بہت غصہ آ رہا ہے. جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اگنور کرتے تھے اور کہتے تھے ہٹو یہ مولوی لوگ آ جاتے ہیں دین کی باتیں کرنے کے لیے، ہر وقت نماز، ملک کی ترقی اصل کیا ہے؟ انگریز چاند پہ پہنچ گیا اور یہ کہہ رہے ہیں زنا مت کرو. انگریز جناب جاپان نے ایسی ٹرینیں ایجاد کر لی ہیں سیکنڈ میں یہاں سے وہاں، اور یہ کہتے ہیں زنا مت کرو، شراب مت پیو. بے بھائی ان چکروں سے نکلو، ٹرینوں میں بیٹھو، زو کر کے یہاں سے وہاں پہنچو. تو کیا ہوگا؟ یہاں سے وہاں پہنچ جائے گا. بھائی بالآخر پہنچنا تو قبر میں ہی ہے نا. ہم اس کے قائل ہیں کہ ٹرینیں ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے جاپان میں. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ جو بدحالی ہے ملک میں اس کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں یا پروموٹ کر رہے ہیں، ان حکمرانوں کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں یا اس بدحالی کو ایسا نہیں ہے. لیکن پہل کیا ہے؟ پہلے اللہ کے اپنے بارے میں پوچھے گا، ٹرینوں کے بارے میں بعد میں سوال ہوگا. اور مگر اللہ کے ہو گئے تو ٹرینیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. یہ ٹرینیں بھی تو اسی وجہ سے خراب ہے کہ کرپشن ہے. اگر اللہ کا خوف ہوگا تو کرپشن ختم. 2 چیزوں سے ہوتی ہے، اللہ کے خوف سے یا قانون سے. انگریزوں نے قانون مضبوط کر لیا، وہاں بھی اللہ کے خوف سے نہیں ہے اتنا زیادہ کوئی مسئلہ، قانون بہت سخت ہے اس لیے کرپشن نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بھائی قانون بھی نہیں ہے، اللہ کا خوف بھی نہیں ہوگا تو برباد ہو جائیں گے ہم لوگ. تو اللہ کیا فرمائیں گے ان سے کہ جب تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم تکبر کرتے تھے تو اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج اپنے اوپر آ رہا ہے، اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا. لیکن دنیا دار آدمی کیا کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی، میں نماز چھوڑ دیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا کچھ بھی نہیں ہوتا، میں سود کھاتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، میں زنا کرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج آ رہا ہے. فرق تم میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تم میں حلم نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. مجھ میں کیا ہے؟ حلم ہے. میں نے کہا ایک وقت رکھا ہے حساب و کتاب کے لیے.
تو اس لیے میرے بھائی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے آرڈر کی. تو یہ نہیں دیکھا کرو کہ اس سے ہوتا کیا ہے بھائی. اگر ہاں اللہ نے بعض دفعہ آرڈر میں خود ہی لچک رکھ دی ہے. اللہ نے کہا یہ آرڈر ہے، ضروری نہیں ہے. جیسے اللہ میاں نے ترغیب دے دی 4 شادیاں کرو، آرڈر دیا، لیکن بتا دیا فرض نہیں ہے، ورنہ سب چوڑے میں آ جاتے. ترغیب دے دی، فرض نہیں کیا. فرض کر دیتے خوش تو بہت ہوتے آپ اوپر اوپر سے، جب کرنے جاتے تو پتہ چلتا ہے یار یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے نا، ترغیب دے دی کہ کرو، اچھی بات ہے. بعض چیزیں اللہ نے ترغیب نہیں دی ہیں، وہ آرڈر دی ہے. نماز کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے، فرض ہے. داڑھی رکھنا کیا ہے میرے بھائی؟ فرض ہے، یہ آپشنل نہیں. غامدی صاحب نے تو انکار کر دیا. دین غامدی صاحب سے نہیں لو، علماء سے لو. بخاری مسلم کی واضح حدیثیں، آف اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، ہمت کر کے رکھ لو داڑھی. نظر کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے، کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. اور اگر غلطی ہو تو توبہ کرو اللہ سے. یا قوم استغفروا ربکم، نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا غلطی ہو گئی ہے تو اس کا بھی اللہ نے تلافی کا طریقہ رکھا ہے. میری قوم اللہ سے توبہ کرو، اکڑ تھوڑی جاؤ ہم سے غلطی ہوتی ہے بس چھوڑا یار. ایک آدمی نے مجھے کہا مجھے فحش فلموں کی عادت ہے، اب میں توبہ کر کر کے تھک گیا ہوں، مجھ سے نہیں چھوٹ رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ سے تجھے معاف کرنا بھی نہیں ہو رہا. اب تو توبہ کر کر کے تھک سکتا ہے تو اللہ کہے گا کہ جب تجھ سے توبہ نہیں ہو رہی ہے تو میں کوئی معاف کرنے کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر وہ گالی نکل رہی ہے منہ سے، کیا کریں؟ تو کم بخت کر لینا توبہ. ابے تیرے سے 100 دفعہ گناہ ہو گیا، اللہ کہہ رہے ہیں 101ویں دفعہ توبہ کر، آئندہ نہیں کروں گا. عزم کر اور بچنے کے اسباب اختیار کر، میں 101ویں دفعہ بھی کیا کروں گا؟ معاف کروں گا. پھر بچنے کی کوئی لڑتا رہے یار، ساری زندگی شیطان سے پھڈا ہے تیرا. کلابازیاں شیطان کو تو کبھی گرا دے، کبھی شیطان تجھے پھڈا رہے. جس دن تو نے ہتھیار ڈال دی ہے نا کہ مجھ سے نہیں ہوتا، اللہ کہہ گئے پھر مجھ سے بھی نہیں ہوتا. صحیح ہے نا؟ جب تک عاجزی دکھاتا رہے گا نا، لڑتا رہے گا اللہ سے. اللہ سے لڑنے کا مطلب معافیاں مانگتا رہے گا. تو اللہ کہتا ہے 100 دفعہ توبہ ٹوٹے، 101ویں دفعہ بھی قبول کروں گا میں. جہاں ہتھیار ڈال دیے مفتی صاحب مجھ سے نہیں چھوٹ رہی، میں چھوڑو یار، اب تو بس چھوڑو، پھر جاؤ جہنم میں، اللہ کہے گا جاؤ. اس لیے بھائی گناہ ہو بھی رہے نا تو توبہ کا تعلق اللہ سے ختم مت کرو، پھر چھوڑو. بد نظری ہو گئی پھر توبہ کرو، پھر ہو گئی پھر توبہ کرو، پھر ہو گئی پھر توبہ کرو. پریشان ہو کے توبہ کرو، کسی بھی طرح سے کرو بھائی. چھوڑنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے. کوشش جس دن چھوڑ دی نا تو اللہ کہے گا جب تو خود جہنم پہ مطمئن ہو گیا ہے تو پھر ہم تجھے زبردستی نہیں بچاتے. اللہ تعالیٰ کہ نہیں تو کودنا چاہ رہا ہے، ہم کہیں نہیں میں اللہ کہتے ہیں میں نے جہنم بھی کسی سلسلے میں بنائی ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں بھی کسی کو بھیجنا ہے میں نے، یہ خالی نہیں رہے گی. جیسے ہمارے یہاں گورنمنٹ نلکے لگاتی ہے تو پانی کے لیے، لیکن وہ اکثر خالی رہتے ہیں. تو ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کس سلسلے میں آپ نے لائنیں بچھائی تھی؟ گورنمنٹ کہتی ہے سلسلہ چھوڑو، پانی نہیں ہے. تو اللہ کے ہاں ایسی دھاندلی نہیں ہے کہ اللہ جہنم بنا دے اور کہ جائے گا اس میں کوئی بھی نہیں. بنائی ہے اللہ کو بتاتا اس کو بھروں گا میں انسانوں سے اور جنات سے. اسی طرح اللہ نے جنت بنائی اور اس میں بھی بہت سارے لوگ جائیں گے، 2-4 آدمی نہیں جائیں گے. 2-4 اسکالر کہتے ہیں کہ ہم ہی جائیں گے، ایسا دین پیش کرتے ہیں کہ یہی ہے، باقی سارے گھاس کھا رہے تھے. ایسا نہیں ہے بھائی، جنت میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے. اگر یہ سارے گمراہ ہوتے، یہ سارے علماء صلحاء حنفی مالکی شافی 99% تو یہی ہیں، حنفی مالکی شافی انبلی، باقی 1% ہیں جو کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے. تو اگر وہ ٹھیک ہیں، یہ سارے غلط ہیں، تو پھر تو جنت میں کون جائے گا بھائی؟ 4-6 آدمی جائیں گے میرا خیال ہے. تو اس لیے یہ ٹائم ہی کا پتہ نہیں چل رہا مجھے یار. تو نماز تو اچھا 9 بجے ہے، میں سمجھ رہا ہوں، شکر ہے. تو بس ختم کر رہا ہوں میں. تو میں ٹاپک کہاں سے لے کے چلا تھا کدھر نکل گیا میرے بھائی. اس لیے کہاں سے ہم چلے تھے، وہ جو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا کہ اصل تو اللہ نے نافرمانی کی یہ برائی ہر جگہ اللہ نے بتائی ہے کہ جو مذہب کو نہیں مانتے خوشیوں میں اترانے لگتے ہیں اور غموں میں وہ ہاتھ پاؤں ان کے مایوسی ہوتے ہیں. فیئوس قنوط، مایوس ہو جاتے ہیں. تو خوشیوں میں اترانا نہیں ہے. نعمت ملے اللہ کی بھیک سمجھنا ہے. کیا سمجھنا ہے؟ بھیک. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، گناہوں سے اور دور ہونے کی کوشش کرنا ہے. اپنے غریب رشتہ داروں کو گھٹیا نہیں سمجھنا، ان سے تعلق ختم نہیں کرنا. اور جب پریشانی آئے تو بوکھلانا نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے اور ہم نے لوٹ کے کس کی طرف جانا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف جانا ہے. صبر کرنا ہے، اس پہ بوکھلانا نہیں ہے بھائی. جو مقدر میں تھا ہو گیا. اور ہمیں تو ویسے بھی پریشانیوں میں اس لیے جزا فضا کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کون سا اتنے نیک ہیں کہ اللہ میاں سارے چیزیں ہماری سیٹ کر کے چلائے. یا تو ہم سارے بالکل چھٹ چل رہے ہوتے نا، ایک کام تو ہم کرتے نہیں اللہ کے کہنے پہ. پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ سے شکایت، یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو بھائی تم کون سا ٹھیک چل رہے ہو؟ تو پریشانی میں صبر کرنا ہے، خوشیوں میں آپے سے باہر نہیں ہونا. یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جو نیک لوگ ہیں، دین پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان کو صبر کی توفیق ملتی ہے. اب وہ ہیں کون لوگ
یہ صفات پیدا کیسے ہوں گی یہ انشاءاللہ اگلے بیان میں. اب آگے بھی چلنا ہے نا, اسی آیت پہ تو نہیں ہم نے امام مہدی کا انتظار کرنا ہے, آگے بھی چلیں گے ہم تو انشاءاللہ اگلے ہفتے. پھر میں اس آیت کا اگلا حصہ بیان, یہ اصل میں ہے اتنا اہم حصہ نا کہ اگر پوری زندگی بھی اسی آیت کو بتاتے بتاتے گزر جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس میں اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری برائیوں اور فسادات کی جڑ ہی یہ چیز ہے کہ خوشی میں اترانا اور غموں میں بے صبرا, یہ سارے جڑ ہی یہی ہے. اگر برداشت ہوگی نا تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا. تو تھوڑے سے پیسے آتے ہیں تو اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے, اور جب جاتے ہیں تو خودکشیوں کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. کھوئے مسافر خانہ ہے یار, ٹرین میں جا رہے ہو, کبھی جگہ ملتی ہے کبھی نہیں ملتی, کبھی بس میں جگہ مل جاتی ہے کبھی جگہ نہیں ملتی. سفر ہے, مسافر خانہ ہے, کوئی رہنے کی جگہ تھوڑی ہے. اصل کیا ہے بھائی, اللہ کے حکم کو راضی کرنا ہے تو جنت کی صورت میں کامیابی ملے گی آخرت میں, وہ اصل ہے. اور جہنم کی صورت میں ناکامی ہوگی, وہ ناکامی کیا ہے, اصل ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اسی کی دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا, جو لوگ بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جاننا چاہیں تو